السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حين مناص۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 3، 4 اور 5 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 میں صاد والقرآن ذی الذکر، وہاں پر مختصر بات چیت ہوئی تھی جس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر کی روح سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کلام مقدس کے بارے میں یہ ہمارا ایمان ضروری ہے کہ یہ سچی رہنمائی ہے، مکمل رہنمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن رہنمائی ہوتی کیا ہے؟ کسی بھی سچی تعلیم یا سچی رہنمائی کی روح کیا ہے؟ وہ اللہ نے ہمیں اس آیت میں سمجھائی ہے، اور وہ ہے ذی ذکر۔ قرآن پاک کو اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی جب حفاظت کی بات ہوتی ہے، حفاظت قرآن، تو وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر، اور یہاں بھی ذی ذکر ارشاد فرمایا۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کا روزانہ ایک لفظ سمجھو اور عمل کی نیت سے صلاحیت پیدا کرو، وہ بھی کافی ہے۔ اور اگر ہم رکوع در رکوع پڑھتے جائیں اور بس ایک یہ ذوق ہو کہ ترجمہ پڑھ لیں یا مختصر تفسیر کوئی پڑھ لیں یا تفصیلاً ہم کچھ واقعات سن لیں اور عمل ذرا بر نہ ہو، غور و فکر ذرا نہ ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت بیان کی ہے منافقین کی ہے، کفار کی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سچی تعلیم کو سننے سے پہلے جب درس ہم اوپن کریں تو فوراً یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رہنمائی سن رہے ہیں، لہذا ذوق، شوق اور توجہ سے سنیں گے، اور پھر ایک لفظ سنیں یا 10 الفاظ سن لیں، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور غور و فکر کیا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، گھر سے لے کے پورے ملک تک اور اس سے آگے بھی، قرآن پاک تو انسانیت کی کتاب ہے، تو کیا بین الاقوامی سوسائٹیوں کی تشکیل ہم قرآن کی رہنمائی کے مطابق کر رہے ہیں؟ لیکن شروع تو اپنے گھر سے ہونا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ پہلے اپنی ذات کو دیکھیں، پھر اپنے گھر کو دیکھیں،
پھر اپنے ملک کو دیکھیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کو سننے کے لیے وہ ذوق، شوق، غور و فکر، توجہ اور پھر عملاً اس کی تشکیل یہ ہمارے ذہن میں ہوگی تو ذکر کا مفہوم واضح ہوگا۔ اور پھر کفار کی دو منفیتیں، ان کی منفی خصوصیات کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے تکبر، غرور، فخر، اور ویسے بھی اگر مجلس میں نہیں بھی تو دور سے وہ سنتے ہیں، سن کے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور مقصد ضد، دشمنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت مقدسہ نمبر 3 میں یہ بھی غور و فکر کے لیے ایک تاریخی ریفرنس دیا ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی قومیں ہیں، ممالک ہیں، ملک ہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، اور جماعتوں کو، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے ملک ہیں اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ ان کی یہ جو دو منفیتیں ہیں، عزت، شقاق، یہ ان میں بھی موجود تھی۔ لہذا جب انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انبیاء کی مخالفت کی، سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے اور توجہ ہی نہیں کی اور جھوٹی جماعتوں کے اعلی کار بن گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، اور جب ہلاکت کا وقت آیا تو پھر پکارنے لگے، وَلَاتَ حِينَ مَنَاص، اور اس وقت چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔ لاتا، یہ لا علیحدہ ہے، آگے تا وقت سے ہے کہ وقت نہیں تھا۔ حین مناس، چھٹکارے کا وہ وقت، جو جس وقت پکارا انہوں نے وہ تو وقت گزر گیا ہے۔ رہنمائی کو سیکھنا، سچی تعلیم کو سیکھنا اس کا ایک وقت ہے، اور اللہ تو باقاعدہ ان کو موقع دیتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ نے موقع دیا ہے، آج ہمیں بھی اللہ موقع دے رہے ہیں۔ ہم جو قرآن پاک کی سچی رہنمائی کو ٹھکرا کے اس ظالمانہ سسٹم کی حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزو اللہ موقع دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ مہنگائی ہے، غربت ہے، معاشی بدحالی، سیاسی بدحالی، جس سے عزت ختم ہو گئی، ہماری قوم اور ملک کی عزت، امن و امان ختم ہو گیا، اور اس کی کتنی برائیاں ہیں آگے، کتنی گہرائی ہے ظلم کے نظام کی آپ سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ایک طرح کا، لیکن اللہ کے اجتماعی زوال اور عذاب سے پہلے سچی تعلیم کو سمجھ لینا، توبہ کر لینا، اس کی رٹ کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اللہ کی پہچان پیدا کر کے انسانوں کے لیے عدل کا نظام قائم کرنا۔ اگر ہم یہ توبہ کر کے کر لیں، اپنی غفلت، سستی کو دور کر لیں، جہالت کو دور کر لیں، تو اللہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ، اور تعجب کرنے لگے، ان جاءہم، یہ کہ آئے ان کے پاس، منذر، ایک ڈر سنانے والا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہم، جو انہی میں سے ہیں۔ میرے عزیزو توجہ کیجئے ذرا، پیچھے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو اللہ نے تعارف کروایا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اپنی قوم میں سے آئے ہیں۔ کوئی اللہ کا نبی فرشتہ نہیں، جن نہیں، دوسری قوم سے نہیں آیا، باہر کی قوم سے نہیں آیا، امپورٹڈ نبی نہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اسی قوم میں سے ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں،
اور یہ جو مکۃ المکرمہ کے لوگ ہیں یہ اسی بنی اسماعیلی قوم سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی، تشریف آوری بھی انہی میں سے ہے۔ لہٰذا وہ یہ تعجب کرنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا رسول ہے، جو اپنے آپ کو منذر کہتا ہے، یہ ہم میں سے ہی ہے، انہی میں سے ہے۔ یہ تعجب ہر دور کی قوم نے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکۃ المکرمہ کے ان کفار اور مشرکین نے تعجب کیا۔ اب آگے ان کی گفتگو ہے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ گفتگو اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ اللہ دشمن کی گفتگو کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے دشمن کہتا ہے۔ کیوں؟ جب تک کسی کی گفتگو لفظ بلفظ واضح نہ کی جائے اس کا دعویٰ ہی سمجھ نہیں آئے گا۔ لہذا ہر جگہ پر اللہ نے دشمن نے جو کہا، حالانکہ بڑے سخت الفاظ کہے، لیکن اللہ نے اسی طرح نقل کیا اور پھر اس کا اسی طرح جواب دیا ہے۔ تو وقال الکافرون سے دشمن کی گفتگو ہے، کافروں کی، انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے، سچی رہنمائی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔